السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین صحت والی، ایمان والی، عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول بھی کرے اور ہماری نیت کو خالص اللہ تعالیٰ اپنے لیے رکھے، آمین۔ اچھا جی، کل میں نے آپ کو ایک پوائنٹ ٹو پونڈر دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ سوچیں اس کے بارے میں، اور وہ تھا کہ اپنی عبادت کو بے روح عادت نہ بننے دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ بہت ساری میری بہنوں نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا اور بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا تو ماشاءاللہ سب کے جواب صحیح ہیں کہ عبادت از اے کانشیس ایفرٹ، ایک شعوری کام ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بے ہوشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ بے ہوش ہوں۔ اور وہ ایسی تو نماز بھی نہیں نا پڑھنی چاہیے جس میں آپ کو بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو یا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں بالکل نعوذ باللہ بے روح ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور سلام کے وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے دل کی، بالکل بے ہوشی کا عالم ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑا۔ وہ ایسے جیسے ایک روبوٹ نے یا ایک ٹیپ ریکارڈر نے وہ چیزیں رٹی ہوئی ہیں، وہ پلے ہو رہا ہے اور وہ بس ہوتا جاتا ہے اور موومنٹس ہو رہی ہیں، اور جب سلام پھرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ ہاں، کیا میں نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی تھی کہ نہیں، رکعتیں کتنی پڑھی تھیں، ہوش ہی نہیں۔ اور اگر پھر بعد میں تسبیح بھی پڑھتا ہے تو اس طریقے سے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں بھی پتہ چل رہا کہ منہ سے صحیح کہہ بھی رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ نہیں، یا صرف اس روٹین کو آپ فالو کر رہے ہیں جو آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ میری پیاری بہنوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سارے لوگ بڑی پاک باز ہیں اور ہر وقت ہی وہ ایسے رہتے ہیں اور کبھی بھولتے نہیں۔ سب کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے کہ کچھ نمازیں ایسے ہو جاتی ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کب شروع کی اور کب ختم کی، کیونکہ دماغ کہیں اور بزی ہوتا ہے یا پھر سمجھے کہ بے ہوشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد سب سے پہلے جب ریمائنڈر میں آپ کو دیتی ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے پہلا ریمائنڈر اپنے آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ ہوش آتی ہے، کسی چیز کی سمجھ آتی ہے تو پھر انسان دوسروں کو بھی ہوش دلاتا ہے محبت کے مارے، صحیح بات ہے نا؟ اچھا، کسی بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نماز کے بعد تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح، ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیل نہیں ہوتا، مطلب کوئی محبت کا احساس نہیں ہوتا جیسے محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ جس وقت تسبیح کر رہی ہوتی ہے تو اپنی انگلیوں کی طرف ہی دیکھنے لگ جائیں تو آپ کا دل سے سبحان اللہ نکلے گی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، کیسی اس کی موومنٹ ہے، کتنے زبردست طریقے سے آپ پین پکڑتی ہیں، کتنی اس میں اس کی سائز اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ رکھا ہوا ہے انگلیوں کا، اور کیسے اس کے بیچ میں پور ہیں آپ کے، کیا خوبصورت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی ہاتھ۔ اسی کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت زیادہ انسان کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شعور جب نہیں ہوتا نا کسی چیز کا تو پھر اس چیز کی روح ماری جاتی ہے۔ جیسے میں نے اب آپ کا نماز کا کہا ہے نا کہ نماز کو ہم ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم اپنے اسکول جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب میں سے کہیں نہ کہیں تو آپ جاتے ہیں، چلیں بازار جاتے ہیں تو گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ جب گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ کس سڑک پہ مڑنا ہے، کدھر لیفٹ لینا ہے، کدھر رائٹ لینا ہے، آپ کے ہاتھ ادھر مڑتے جاتے ہیں۔ بھلے آپ کہیں اور سوچ رہے ہو نا تو آپ اس جگہ پہ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں او آ گیا اسکول، آ گیا آفس، آ گیا بازار، آ گیا گھر، کیونکہ اس دوران میں آپ نے بالکل سوچا بھی نہیں، لیکن آپ کی کیونکہ وہ روٹین ہے
تو آپ کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. لیکن نماز کے بیچ میں ہم یہ نہیں کر سکتے. عبادت جو ہوتی ہے نا اس میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے شروع کریں اور بغیر سوچے سمجھے وہ چیز ختم بھی ہو جائے. اس میں تو غور فکر کرنا ہوتا ہے. اور مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تفکر بھی کرتا ہے، تدبر بھی کرتا ہے، وہ ایسے بے سوچے سمجھے کام نہیں کرتا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو سوچے سمجھے نا. سورۃ المومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، تحقیق یعنی کنفرمڈ بات ہے. یہ جو تحقیق کہتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے ترجمے میں، اس کا مطلب ہوتا ہے حق بات ہے، یہ کنفرم ہو چکی ہے. اور وہ کیا ہے؟ افلح المؤمنون. مومنون تو فلاح پا چکے ہیں. ڈیفینیٹلی they are going to get جنہ، ان کے لیے فلاح ہے. لیکن اب کیا چیز ہے ان کا کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے. یہ آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کب رونا آ سکتا ہے، کب دل پسیج سکتا ہے، کب دل اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کر کے اور آنسو بہا سکتا ہے؟ جب وہ سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہو، جب وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اف یا رب العزت کتنی بڑی تیری ذات ہے، کہ یہ کائنات ہی کتنی بڑی ہے جس کی اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس کے بیچ میں ہماری دنیا کتنے نقطے برابر ہے اور میں اس میں کیا ہوں، اور نقطے برابر بھی نہیں ہے. ان گیلیکسیز میں ہماری زمین کسی نقطے برابر بھی نہیں، اور پھر ہم اس میں کیا ہے. اور پھر بھی میرا رب میری آواز سن رہا ہے، میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، میرا رب مجھے توفیق دے رہا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا چیز ہوں میں، کیا حیثیت ہے میری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے ساتھ تعلق کے ساتھ بات میری حیثیت کیا بن جاتی ہے. تو خشوع کب آئے گا؟ جب سوچیں گے سمجھیں گے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. خاشعون کون ہے، مومنون کون ہے؟ جو لغو سے، بیکار کی چیزوں سے، بیکار کی باتوں سے، بیکار کے مشغلوں سے یہ اعراض برتتے ہیں. اب آپ بتائیے کوئی بے ہوش بندہ اور بے سوچ سمجھ والا بندہ تو یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مومن تو دیکھے گا اور کہے گا اوکے لیٹ می تھنک اباؤٹ دا کانسیکوینس. یہ چیز پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں گی تو اس کے بعد مجھے حاصل کیا ہوگا. کوئی ڈرامہ دیکھتی ہوں تو حاصل کیا ہوگا، کوئی فلم دیکھتی ہوں تو حاصل کیا ہوگا، کوئی بیکار کی باتیں کرتی ہوں تو حاصل کیا ہوگا. میری جھولی خالی ہوگی، بلکہ اس میں کوئی الٹ چیز پڑ گئی ہوگی، گند بلا. استغفر اللہ، یہ میں نہیں کر سکتی، میں اس سے اعراض برتوں گی. آئی ایم جسٹ گونا اوائڈ اٹ. تو یہ کوئی سوچے سمجھے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، یعنی پیسوں میں سے بھی زکوٰۃ جب آپ نے نکالنی ہوتی ہے تو آپ کو بہت غور فکر کرنا پڑتا ہے. آپ اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں، اور جب آپ کو اپنے نفس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو اس میں بھی غور فکر کرتے ہیں. نفلی صدقات میں غور فکر کرنا ہوتا ہے، کس کو دینا، کتنا دماغ حاضر رکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت اس میں ہے، ضرورت میں ہے. اگر میں نے اس وقت اس کی مدد نہ کی تو ایک تو یہ ٹائم گزر جائے گا، دوسرا یہ نیکی کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گی. جلدی کروں میں. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں بے حیائی ہو، اور جو بے حیائی آہستہ آہستہ سلولی اس بڑے غلط عمل تک لے جاتی ہو. تو یہ کوئی سوچے سمجھے بغیر، مطلب جو غور و فکر کرنے والا نہیں ہوتا وہ تو ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز پہ کان دھرتا ہے، چاہے وہ حیا والی ہو تو چاہے وہ بغیر حیا کی والی ہو. تو یعنی اگر آپ یہ پڑھتے جائیں گے نا آگے ایک آیت یہ چھوڑ کے، اور وہ کیا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہر چیز میں میری پیاری بہنوں غور فکر بھی ہے اور سوچ سمجھ بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پیسے کسی کو دیتے ہیں شاپ میں، اور جب واپس لے رہے ہوتے ہیں تو کیا
آپ اپنی جو رسید وہ دیتے ہیں اس کو غور سے دیکھتے ہیں، پیسوں کو گنتے ہیں؟ جی کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، او $1 اس نے کم دیا ہے، یہ کہاں پر اس کو رسید دکھاتے ہیں، بھئی یہ آپ نے $2 ادھر زیادہ کاٹ لیے ہیں ادھر، یعنی اس رسید کو دیکھتے ہوئے بڑے غور فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی عبادت کی بات آتی ہے تو پھر غور و فکر نہیں کرنا۔ تو محبت ہی تب آتی ہے میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پیار ہی تب آتا ہے جب انسان سوچنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی تسبیح کرتا ہے تو سوچتا ہے کیوں میں تسبیح کر رہا ہوں، کس ذات کی تسبیح کر رہا ہوں، کیا شان ہے اس کی۔ ہم؟ مزہ تو تب ہی آتا ہے نا اگر آپ ایک روٹین کے طور پر ایک چیز بولی جا رہی ہیں اور آپ نے کبھی بھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں، بس وہ ہوتا ہے نا عورتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہم سبھی ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں نا تو عورتیں کیا کر رہی ہوتی، استغفر اللہ، اس کے کپڑے دیکھے تھے، ہائے ہائے کچھ پہننا اوڑھنا ہی نہیں آتا، استغفر اللہ، اس کی باتیں سنی تھی، وہ کیسی باتیں کر رہی تھی، انگلش تو اس کو بولنی ہی کوئی نہیں آتی، استغفر اللہ، تسبیح کے دانے ڈال ڈال کے تھک رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہی ہوتی ہیں، لیکن زبان وہی کام کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہوں۔ تو ہر چیز میں روح تب آئے گی اور وہ زندہ ہی تب ہوگی جب اس کو غور اور فکر کے ساتھ اور سوچ اور سمجھ کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے نا میری پیاری بہنوں، اس میں صرف ایک بات یہ سوچیں کہ جو بھی نیکیاں ہم نے کی ہوئی ہیں نا اس پہ زیادہ تکیہ نہ کریں، اس پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں، اور جب بھی آپ کوئی بھی نیکی کرنے لگے نا، جیسے نماز ہی پڑھنے لگے نا، تو ایسے سمجھے جیسے میری جھولی میں کچھ نہیں ہے، اس وقت میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ میری نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور میری موت میرے سر پہ کھڑی ہے، پتہ نہیں کہ اس کے بعد مجھے ملے گا موقع کہ نہیں ملے گا، یہ میں کیا مانگوں گی۔ اگر پیچھے بندہ دیکھے کہ میرے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اور آگے میری موت کھڑی ہے تو کیسے مانگے گا۔ ہو سکتا ہے وہ نماز جو آپ نے اتنے دھیان سے پڑھی اور یہ سمجھاؤ کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، یہ سمجھیں گے تو نماز میں خشوع آ جائے گا، کوئی نیکی نہیں، اور یہ میرا سجدہ ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہو، میں کیسے اپنے رب سے معافی مانگوں گی، میں کیسے اپنے رب سے کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالتے، وہ تو میں تیرے فضل کی وجہ سے ہی جاؤں گی، میں کسی اور طریقے سے نہیں جا سکتی، میرے پاس کوئی چیز نہیں، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی کتنی نیکیاں اپنے ہاتھوں سے گوا دی ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فضل میرے اوپر کر دے۔ آپ نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وہ خاردار جھاڑی ہٹانے کے اوپر ایک شخص کو بخش دیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اپنے فضل کے ساتھ مجھے بھی بخش دیں۔ تو تڑپ کے تبھی آپ مانگ سکتے ہیں جب آپ اپنی پچھلی نیکیوں کا گمان اپنے دل میں نہ لائیں، کیونکہ نہیں پتہ نا کہ ان کا کیا حال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، لیکن اپنے بارے میں کیا گمان ہے ہمارا کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں۔ تو ہوش کے ساتھ تسبیح کریں، ہوش کے ساتھ چلیں، 2-4 آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دفعہ رکے کہ سبحان اللہ، باہر درخت کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، برف کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے میں ہی کتنی نشانیاں پیدا کر دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی واقعی سچی کبھی بندہ سوچتا ہے نا، تعریف کر ہی نہیں سکتا، مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اتنی شان اس کی بڑی ہے۔ اور یہ جو زندگی دی ہوئی ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج سے اتنا سوچ لیں کہ جب نماز پڑھنے لگیں یا تسبیح کرنے لگیں تو سوچی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کتنی محبت، کتنے شوق، کتنے سمجھ کے ساتھ میں نے اپنی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کتنی محبت کے ساتھ کرنی ہے، کتنا دل لگا کے کرنی ہے، اور کتنے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے اپنے رب کے سامنے، پھر مزہ آئے گا عبادت کا، اور آتا ہے۔ آپ یہ دیکھتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ کی نماز بڑی پیاری ہوتی ہے،
تو وہ زیادہ کر لیں نا، اس کی تعداد، دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی نمازیں میری بہت ساری کر دے. میں مس کرتی ہوں اس نماز کو جس میں آپ کی محبت کو فیل کرتی ہوں، اور میں تسبیح ویسا کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں آپ سے محبت مجھے فیل ہو، اور میں سچے دل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ہوش کے ساتھ آپ کی تعریف کروں. چلے آج کے لیے یہ ہمارے لیے کافی ہے سوچ کے اب ہم نے اس طرح سے تبدیلی لانی ہے اپنے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو، ہماری نیتوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ لا سمع ولا ریا، اللہ نہ تو ہم کسی کو سنانا چاہیں، نہ کوئی ریاکاری ہو ہمارے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو نیک بنا دے اور اپنے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی اور دوسرے کا حصہ نہ رکھا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.